السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو جنت میں آباد کیا اور کہا کہ جنت میں جہاں سے چاہو خوب سیر ہو کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تو انہوں نے اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا تو جنت کا لباس ان کے بدن سے اتر گیا اور ان کو فوری طور پر دنیا میں اترنے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو رب کے حضور توبہ طائب ہوئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور توبہ کے کلمات سکھائے جو مندرجہ ذیل تھے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، خوب دل لگا کر اللہ کی عبادت کی اور ان کی بہت ہی اولاد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے، ہم آپ کو سناتے ہیں، جو قرآن میں سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور سنا ان کو حال واقعی آدم کے 2 بیٹوں کا، جب نیاز کی دونوں نے، کچھ نیاز اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی۔ کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا، وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے تو پرہیزگاروں سے۔ اگر تو ہاتھ چلاوے گا مجھ پر مارنے کو، میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہانوں کا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ، پھر ہو جاوے تو دوزخ والوں میں، اور یہی ہے سزا ظالموں کی۔ پھر اس کو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اس کو مار ڈالا، سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا جو کریدتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھلاوے کس طرح چھپانا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا اے افسوس، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو برابر اس کوے کے میں چھپاؤں لاش اپنے بھائی کی، پھر لگا پچھتانے۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے: جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں آئے اور تبادل تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ جل شانہ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو تو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج جائز ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بد شکل تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بد شکل لڑکی قابیل کے حصے میں آئی، اور اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا۔ اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدہ کے موافق اس کو قبول نہ فرمایا اور حابیل اور قابیل کے درمیان رفع اختلاف کے لیے یہ صورت تجویز فرمائی کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے لیے پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی ہوئی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے نامقبول ہونے کی ہوتی تھی۔ اب صورت یہ پیش آئی کہ حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، اس نے ایک عمدہ دمبا کی قربانی کی
قابیل کاشتکار آدمی تھا، اس نے کچھ گندم وغیرہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور ہوا یہ کہ حسب دستور آسمان سے آ گئی، حابیل کی قربانی کو کھا گئی، اور قابیل کی قربانی جو کی تو پڑی رہ گئی۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم و غصہ اور بڑھ گیا، تو اس سے رہا نہ گیا اور کھلے طور پر اپنے بھائی سے کہہ دیا، لا اقتلنک، یعنی میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کے بجائے ایک ٹھنڈی اور رسولی بات کہی، جس میں اس کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی تھی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ متقی پرہیزگار کا عمل قبول فرمایا جائے۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی، تم نے ایسا نہیں کیا تو قربانی قبول نہ ہوئی، اس میں میرا کیا قصور؟ اس پر قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، تو حابیل نے کہا، اگر تم میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور تو ہو جائے دوزخ والوں میں، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ سو حابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں چھپائے، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو ایک مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا تھا۔ یوں کوے نے قابیل کو اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا اور قتل کرنے کے بعد پچھتانے لگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعے میں ہمارے لیے عبرت اور وعظ ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے نہ کہ برے، اور لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہیے، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ برے کاموں سے دوسروں کو بھی روکنا چاہیے اور خود بھی بچنا چاہیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور مزید اسلامی واقعات والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ویڈیو کیپیٹل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔